زندگی کا سادہ سا اصول بنا لیں جی، کبھی سوچ سمجھ کر نہیں بولنا، جو منہ میں آئے بول دینا ہے، جو آپ کا مخالف بولے اس کے خلاف آپ نے کوئی بھی بیان داغ دینا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کے کوئی کانسیکوینسز ہوں گے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اگر وہ بے وقوفی کر رہا ہے، اپنے منہ پر چپیڑ مار رہا ہے تو ہم بھی اپنے منہ پر چپیڑ مار لیں، یہ کوئی دانائی ہے یا نہیں. لیکن نہیں، بس بغیر سوچے سمجھے ہی بولنا ہے، جو کچھ بھی ہو بعد میں سوچنا ہے کہ او ہو یہ تو چول بج گئی. مودی نے چول ماری، اس نے کہہ دیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں توڑتا ہوں، اور خواجہ صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے دستی اعلان کر دیا کہ ہم نے بھی جواب تو دینا ہے نا جی، لہٰذا ہم شملہ معاہدہ توڑتے ہیں. مطلب اس کے پاس چیز تھی کوئی توڑنے کی، اس نے توڑ دی، تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے توڑنے کی، تو میں ایسے کرتا ہوں دیوار میں اپنا سر مارتا ہوں اور وہ توڑ دیتا ہوں. استغفر اللہ، کیا ذہانت پائی ہے. خیر، اور اب کیا ہوا؟ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے جی آپ دونوں ملکوں نے اب ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے توڑے ہیں، تو پھر انڈس واٹر ٹریٹی اکیلے کی بات تو نہیں ہے. اگر انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی توڑی تو آپ نے شملہ ایکارڈ توڑ دیا، تو حساب برابر. اب شملہ ایکارڈ تو ایک فرضی قسم کا، زبانی قسم کا ایکارڈ ہے جس کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے سے ٹیکنیکلی کسی ملک کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انڈس واٹر ٹریٹی ایک ایسا ایکارڈ ہے جس کے ٹوٹنے سے ظاہر ہے ہمیں فرق پڑتا ہے، اس کے ٹوٹنے سے ہمارا پانی بند ہوتا ہے. یہ ایک نقصان دہ اور تشویشناک بات ہے. اور شملہ پیکٹ کے ساتھ جو بھی کیا جاتا ہے اس کا کسی کو ٹیکنیکلی کوئی پریکٹیکلی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن ہم نے اس وقت تو اندھی تقلید میں کاپی پیسٹ اصول اپناتے ہوئے، ڈپلومیسی میں کاپی پیسٹ کا کیا تعلق، لیکن نہیں، وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے شاید اپنا دماغ استعمال نہیں کیا، یا شاید ان کو ان کے بڑوں نے یہ حکم دیا ہوگا، یا پھر انہوں نے اپنے بڑوں کو یہ مشورہ دیا، پتہ نہیں. انہوں نے اس وقت تو بڑے فخر سے آ کر ہمیں بتایا تھا کہ ہم نے انڈیا کے ہر کام کا ترکی بترکی جواب دیا ہے، کھیت سوا ترکی بترکی جواب دیا ہے. مودی تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، اپنے منہ پر چپیڑے مار رہا ہے. ہم نے تھوڑی اپنے منہ پر چپیڑے مارنی تھی، لیکن نہیں، ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں ہم بھی مارتے ہیں. ویسے ظاہر ہے ڈار صاحب بیچارے اکیلے ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اور باب بستو کشاد کی مرضی سے ہی انہوں نے کیا ہوگا. راول پنڈی سے لے کے اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کے راول پنڈی تک بے شمار ارباب بستو کشاد پھیلے پڑے ہیں. خیر، بلکہ اب تو ان کا جو دائرہ کار ہے وہ لاڑکانہ تک پھیلا ہوا ہے. بہرحال یہ کارنامہ ہم نے کر دیا. بلاول بھٹو چونکہ باہر گئے ہیں اور وہ جا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی توڑا ہے تو یہ غلط کیا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی شملہ ایکارڈ توڑا ہے. تو اب ہم نے سوچا ہے کہ اب ہم رجوع کر لیں. چلو، دیر آئے درست آئے دی صحیح. ویسے تو چول مارنی نہیں چاہیے کاپی پیسٹ کر کے، اندھی تقلید، اندھے وار نقل کسی کی کرنی نہیں چاہیے. نقل عقل سے کرنی چاہیے. اگر نقل بھی کرنی ہو تو نقل ہی کرنا ہے تو مودی بچے نقل کرنے کے لیے. آپ کوئی چینیوں کی نقل کر لیں، کوئی اور زیادہ عقل مند قوم کی نقل کر لیں، لیکن نہیں. خیر، اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں وزارت خارجہ کو چلو ابھی عقل آ گئی. وہ کہتا ہے نہیں، ہم نے کوئی معاہدہ نہیں توڑا، پاکستان تمام معاہدوں پر مضبوطی سے قائم ہے. پاکستان کوئی بے ایمان بے شرم ملک نہیں ہے. پاکستان کا مودی کی طریقوں سے کیا تعلق؟ ہم نے کوئی معاہدہ شاہدہ نہیں توڑا. اور خواجہ صاحب، وڈے خواجہ صاحب، وہ کہتے ہیں نہیں، وزارت خارجہ تو ایسے ہی ہرزہ سرائی کر رہا ہے، تو شملہ معاہدے کی اب کوئی حیثیت نہیں، آپ اسے ٹوٹا ہوا ہی سمجھیں. او یار، کوئی عقل نو ہاتھ مارو. ادھر تسی بچہ باہر بھیجیا ہوا ہے، وہ پہلے بچہ ہے، اتوں تسی وہ تے اینی ذمہ داریاں پاتیاں نے. وہ جا کے پاکستان دا کیس لڑن دی کوشش کر رہا ہے، تے تسی پچھوں دیاں لتاں کھینچ رہے ہو. وہ اب باہر پھر بلاول لوگوں کو کیا چہرہ دکھائے گا اگر لوگ اسے کہیں گے کہ یار انہوں نے آئی ڈبلیو ٹی توڑا تو آپ نے شملہ ایکارڈ توڑ دیا، تو حساب برابر نہیں کرنا نا. اب اگر وزارت خارجہ غلطی کو درست کر ہی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو صرف ہمارا سیاسی بیان تھا، پریکٹیکلی ہم نے اس کو نہیں توڑا، تو اب آپ اس پر قائم ہو جائیں اور اپنے اندر کوارڈینیشن تو رکھیں. ایک بندہ آگے کھڑا ہے، ایک بندہ پیچھے کھڑا ہے، ایک بندے کا منہ دائیں طرف ہے، ایک بندے کا منہ بائیں طرف ہے. یار ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے ڈپلومیسی نہیں ہوتی. اور اگر آپ سب کو عقل نہیں ہے، اگر وزارت خارجہ اور خواجہ آصف جو کہ ظاہر ہے وزیر دفاع ہیں اور اسحاق ڈار دونوں ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں بڑے بنیادی قسم کے اور اصلی نسلی پکے قسم کے نون لیگی ہیں، اگر ان دونوں کی وزارتوں کی آپس میں نہیں بن رہی تو پھر اللہ کا حکم. پھر ان کو بنانے والوں، معاف کیجیے گا، ان کو لانے والوں سے درخواست ہے کہ وہی عقل کو ہاتھ مار لیں، وہی ان سب کو بٹھا کر بتا دیں کہ بیٹا آج سے یہ پالیسی ہوگی، یہ نہیں. اگر آپ کو بچے پالنے کا شوق ہے ارباب بستو کشاد، تو پھر ان بچوں کو پڑھایا لکھایا بھی خود ہی کریں. اور اگر الٹی مت آپ نے دی ہے تو اس کی معذرت بھی کیا کریں اور اس کو سیدھا بھی کر دیا کریں. اور اگر نہیں آپ نے الٹی مت دی تو پھر بچوں کو سمجھائیں کہ وہ الٹی حرکتیں نہ کریں. مطلب جب آپ بزرگ بن گئے ہیں زبردستی صحیح، جب آپ کو گھر کا بزرگ بننے کا شوق ہے تو پھر بزرگوں والی ذمہ داریاں بھی تو پوری کریں نا.